الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسان اور جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے ہر فرد کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں ہر طبقے کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے ضامن ہیں۔ کوئی شخص اس دنیا میں یا آخرت میں نجات چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایات نازل فرمائی، ان میں ایک قسم وہ ہے کہ جس کو ہم نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں کو نماز کے اندر تلاوت نہیں کرتے۔ وہ وحی جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوب اور قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور وہ وحی جو نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی اس کو وحی غیر مطلوب اور حدیث کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات قرآن بھی ہیں اور آپ کی ہدایات احادیث بھی ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک برحق ہے۔ اس کے کسی ایک لفظ کا انکار کر دینا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح جو احادیث ہیں، جب یہ پتہ ہو کہ یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا اعتقاد اور یقین ہو، اور پھر بھی اس کا انکار کر دیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو نازل ہوا اس میں بعض آیات وہ ہیں کہ جن کی تلاوت بھی باقی ہے، ان کا حکم بھی باقی ہے، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس آیت کا حکم ختم کر کے اس کے متبادل دوسری آیت آ گئی، یا اس کے مد مقابل حدیث متواتر ہے جس میں اللہ پاک کی ہدایات موجود ہیں۔ اب یہ حکم نہیں، یہ حکم ہے، اسے کہتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایسی آیات بھی ہیں، اسی طرح ایسی احادیث بھی ہیں۔ اب یہ بات معلوم کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں، یہ وہی شخص معلوم کر سکتا ہے کہ جس کے پاس علم شریعت اور دلائل شریعت، علم ناسخ، علم منسوخ موجود ہو۔
یہ میں نے علم کا ایک رخ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کے کلمہ گو ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پڑھیں، ان ہدایات کو سمجھیں، ان ہدایات پر عمل کریں اور ان ہدایات کو پورے عالم میں پھیلانے کی فکر کریں اور جد و جہد کریں اور اپنی ہمت اور استطاعت کی حد تک ہم محنت کریں۔ اب یہ ایک خاص فرد کا کام نہیں ہے، یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، مردوں کا بھی ہے، خواتین کا بھی ہے۔ یہ کام اور یہ ذمہ داری سفید کی بھی ہے، کالے کی بھی ہے۔ یہ ذمہ داری ایک بادشاہ کی بھی ہے اور ایک محکوم کی ہے، حاکم اور محکوم دونوں کی ہے، اور یہ ذمہ داری تمام احباب کی ہے۔ اسی طرح حضرات کی بھی ہے، خواتین کی بھی ہے، یہ ذمہ داری سب کی ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم پڑھیں قرآن کریم کو، ہم پڑھیں احادیث کو، ہم پڑھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مبارک فرامین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کو ہم پڑھیں۔ کہ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ میری بات بہت توجہ سے سمجھیں۔ یہ قرآن کریم، احادیث جو وحی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہمارے نام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہے۔ ظاہر ہے یہ عربی زبان میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، نہ ہماری قومی زبان عربی ہے، نہ ہماری مادری زبان عربی ہے، نہ ہماری علاقائی زبان عربی ہے، لیکن پیغام ہمارے نام پر ہے۔ ہم اس بنیاد پر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ پیغام عربی میں ہے اور ہمیں عربی آتی نہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس پیغام کو پڑھیں اور اس پیغام کو سمجھیں۔ کوئی عذر اس کا ہمارے پاس نہیں ہو سکتا قیامت کے دن کہ چونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تھی اس لیے ہم نہیں دین کو سمجھ سکے۔ توجہ سے بات سمجھیں، میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے ایسا بتائیں کہ جس کے موبائل میں ایک میسج آئے، وہ میسج کورٹ کی طرف سے ہو، گورنمنٹ کی طرف سے ہو، اور اس شخص کے نام ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ میسج کورٹ کا ہے، عدالت کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے اور ہے میرے نام پہ، لیکن اس کو زبان نہ آتی ہو اور اس میسج کو نظر انداز کر دے۔ ایسا ممکن نہیں۔ وہ کسی سے میسج کو پڑھے گا اور ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس کو دیکھے گا، گوگل پہ اس کا ترجمہ کرے گا، جو کر سکا وہ کرے گا۔ اس بنیاد پہ نہیں چھوڑ سکتا کہ مجھے زبان نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے پیغام ہے، ایک میسج ہے اور ہمارے نام ہے، ہم اس بنیاد پہ کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ یہ زبان ہمیں آتی نہیں ہے؟ اس زبان کو سمجھانے والے موجود ہیں، اس زبان کو پڑھانے والے موجود ہیں، تو ہم کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ بات بہت توجہ سے آپ سمجھیں۔ مجھے بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آڈیو بھیجتے ہیں، میں کہتا ہوں اردو میں لکھ کر بات کریں تو مجھے سہولت ہوتی ہے، وہ پھر وائس بھیج دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو پڑھو، پھر وائس بھیج دیتے ہیں، اور کبھی وہ بعد میں انگلش میں لکھ دیتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں اردو میں۔ اب بس اوقات بات سمجھانے کے لیے واپسی میں کال کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے بتائیں میں آپ سے جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ اردو میسج کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضرت مجھے اردو نہیں آتی، میرے موبائل میں سسٹم نہیں ہے، میں اردو لکھ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ میرے ساتھ چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے مراد آپ نہیں، میرا مخاطب ہے، مجھے بتائیں اگر کسی شخص کو، میں نے کہا میں نام آپ کا لے رہا ہوں، یہ نہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے حوالے سے، میں ایک عمومی سی بات کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو کینسر جیسی بیماری ہو یا کوئی اور شدید قسم کی بیماری لگ جائے،
وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر آپ کی اردو زبان نہیں سمجھتا، اس نے انگریزی میں تعلیم حاصل کی ہے، وہ کہتا ہے بھی مجھ سے علاج کرانا ہے تو مجھے آپ انگلش میں اپنی بیماری لکھ کر دو، تو کیا آپ کسی سے لکھوائیں گے؟ کوشش کریں گے؟ 2 پیسے دے کے انگریزی میں لکھوا لیں گے؟ یہ ایسی بیماری میں مر جائیں گے، ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے؟ کہا جی لکھوائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بیماری میری ہے، مجھے زبان آ نہیں رہی، اس کے بغیر ڈاکٹر صاحب نے علاج نہیں کرنا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو آپ کوشش کریں گے۔ تو جب اگر یہ پتہ ہو کہ مسئلہ میرا ہے، ضرورت میری ہے، بتانے والے کو یہ زبان نہیں آ رہی، میں اس کی زبان میں پوچھوں گا تو میری ضرورت پوری ہوگی، تو پھر آپ کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ انہوں نے کہا جی واقعتاً میری غلطی ہے، مجھے احساس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بات کو سمجھو۔ اب اس وقت ہم نے اس پر بہت غور کیا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں، کرۂ ارض پہ بسنے والے ہر فرد کے نبی ہیں، ہر فرد کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام ہر فرد کے نام لے کر آئے ہیں، اور اس پیغام کو ہم نے پڑھنا ہے، اس پیغام کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور مزید لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب کیسے کریں؟ یہ تو درجہ اسباب میں آج کے دور میں بظاہر ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر فرد تک سفر کر کے پہنچیں، یا ہر فرد سفر کر کے ہمارے پاس آئے اور ہم سب کو ایک جگہ بٹھا کر پڑھائیں، ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ ہر فرد کو یہ دین کیسے پڑھائیں، ہم یہ قرآن کیسے سمجھائیں، احادیث کیسے سمجھائیں، قرآن اور احادیث سے جو ثابت عقائد ہیں وہ کیسے سمجھائیں، مسائل کیسے سمجھائیں، یہ اخلاق کیسے سمجھائیں، یہ دین کیسے سمجھائیں، اس کا حل ہو کیسے۔ اب اس دور میں ایک ضرورت ہماری پوری ہوتی ہے، آج کے دور میں ضرورت پوری ہوتی ہے آن لائن، ضرورت پوری ہوتی ہے موبائل سے، ضرورت پوری ہوتی ہے گوگل سے، ضرورت پوری ہوتی ہے دیگر جدید وسائل کے ذریعے، جدید آلات کے ذریعے۔ ہم ان آلات کے ذریعے اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، دوسرے کی بات کو سن سکتے ہیں، اپنی بات سمجھا سکتے ہیں اور دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب اس کے ذریعے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو ہم ان وسائل کا استعمال کریں اور اپنی بات کو ہر فرد بشر تک، ہم اپنی بات نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہر فرد بشر تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے دنیا بھر میں ایسے تھا، ہمارے ہاں بھی ایسے تھا کہ کلاسز آف لائن تھی، سامنے بیٹھ کے استاد پڑھاتا ہے، استاد شاگرد پڑھتا ہے، پڑھنے والے دور دراز کا سفر کر کے تشریف لایا کرتے تھے، تو کام چل رہا تھا۔ ہم نے بھی اسی بنیاد پر مرکز اہل سنت والجماعت پورے عالم کی نیت کرتے ہوئے ادارہ قائم کیا کہ وہاں بیٹھ کے پڑھایا جائے، لوگ آئیں، پڑھ کے دنیا میں جائیں، اور بحمد اللہ تعالی اس وقت مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے پڑھ کر جانے والے علماء موجود ہیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، اور اسی طرح ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، اور بعض ساتھی موجود ہیں افغانستان میں، ایران میں، بنگلہ دیش میں، اور دیگر کئی ایک ممالک میں، ملائیشیا میں ہیں، خود جہاں میں موجود ہوں ترکی وہاں پر ہے، بہت سارے ممالک میں ہیں، اور بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں جو وہاں سے آئے ہیں اور پڑھ کر گئے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ دنیا میں ہمارے متخصصین گئے ہیں، علماء کرام گئے ہیں بہت سارے ممالک میں تو چند ایک ممالک کے نام لے رہا ہوں۔ تو یہ ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ پوری دنیا میں اس دین کو پڑھانے کے لیے کیا عنوان قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میرے ساتھ کام کرنے والے تمام افراد کو جنہوں نے اس پر سوچا ہے، محنت کی ہے، اور اس کے لیے ای مرکز کے نام پر بنیاد رکھ دی ہے، اور ای مرکز کے تحت اب ہم نے ارادہ کیا کہ دنیا بھر میں حقیقی معنوں میں علم شریعت کو پیش کیا جائے، اپنی تحقیقات نہیں، پرانی 1500 سالہ تحقیقات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنی بات کو آگے چلائیں۔ کوئی کسی چیز پر گزشتہ تحقیق نہیں ہے تو دیکھیں گے، جب تحقیقات موجود ہیں تو نئی تحقیق پیش کر کے نیا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لہٰذا اس پر کام کیا جائے، اور اس پر پھر ہم نے کام شروع کیا۔ اب ضرورت تھی پہلے شارٹ کورسز مرتب کریں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وقت کم ہے تو ان کو تھوڑا وقت چاہیے، اور بعض ایسے ہیں کہ چھوٹے مسائل پر یا ایک عقیدے پر کم دنوں میں یا کم گھنٹوں میں ایک کورس کرایا جا سکتا ہے، تو ہم نے شارٹ کورسز الحمدللہ ثم الحمدللہ بنائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کورس جو دنیا بھر میں چل رہا ہے، کئی ایک زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، صراط مستقیم کورس۔ یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے، اور صراط مستقیم کورس یہ خواتین کے لیے بھی ہے، بن گیا ہے۔ اب ضرورت تھی کہ دنیا بھر میں لوگوں کو پڑھانے کے لیے، چونکہ قرآن بنیاد ہے، اور قرآن کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ اگر پڑھنا ہے ایک قاعدہ ہے، الف با تا جوڑ ہجے یہ سمجھائے جائیں تاکہ پڑھنا آسان ہو۔ اس کے لیے قرآنی قاعدہ کے نام پر ایک قاعدہ بنا دیا گیا، اب وہ قاعدہ چل رہا ہے، اس سے مرد، خواتین، بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ پھر ضرورت ہی مزید آگے بڑھا جائے۔ اب ایک تو ہمارا طویل کورس ہے جو درس نظامی کے نام سے ہے، علماء کرام کا مرتب شدہ ہے، اور وہ پوری دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کہیں 6 سال، کہیں 7 سال، کہیں 10 سال، ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی ترتیب دی گئی ہے، تو وہ بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، پھر وہ سمجھ آتا ہے، ورنہ دقت پیش آتی ہے۔ تو اب ہم نے اس پر بہت غور کیا۔ ایک بندے کی عمر زیادہ ہے، وہ نہیں پڑھ سکا، اس کو آج شعور آیا ہے، اس کو آج احساس ہے، ایک عمر کا بڑا حصہ گزار چکا ہے، لیکن پڑھنا چاہتا ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے، ذمہ داری ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ یقین فرمائیں، میں کس درد کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھاؤں، اس پر کتنی محنت ہوئی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بنیاد پہ لوگوں کو تیار کیا جائے، سمجھایا جائے، اساتذہ اور معلمات کا بندوبست کریں کہ بڑی عمر کے مرد اور بڑی عمر کی خواتین قرآن کریم کو ٹھیک کریں، قاعدہ پڑھیں، الفاظ قرآنی ٹھیک کریں۔ میں بالیقین کہتا ہوں کہ اس وقت میرے بیان میں ایسے حضرات اور خواتین موجود ہیں جنہیں میری درد کو سمجھا ہے، میری آواز پر لبیک کہا ہے، اور بڑی عمر میں قرآن کریم کو بحمد اللہ تعالی درست کر کے پڑھا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو شروع ہیں۔ مجھے تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص مجھ سے رابطہ کرتا ہے، میں ترتیب بنا دیتا ہوں اور انتظام کر دیتا ہوں، پھر تاخیر اس کی طرف سے ہوتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کتنے افراد ایسے ہیں، وہ یقیناً شاید آج کے بیان کے اندر بھی ہوں گے، ان کی طرف سے آنے والے میسج کا میں جواب ممکن ہے فوراً دوں، 1 گھنٹے بعد دوں، تاخیر نہ کروں، اور میری طرف سے جانے والے میسج کا جواب کبھی 2 دن بعد آئے گا، کبھی 3 دن بعد آئے گا، کبھی ہفتے بعد آئے گا، اور اپنی مصروفیات کو لے کر شکوے اور بہانے اور کرتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں بھی میں آپ کو جواب نہیں دے رہا، آپ کا خیال ہے میں فارغ ہوں، آپ سمجھتے میری مصروفیت نہیں ہے، میرا صرف آپ سے تعلق ہے، میں بر وقت جواب کیوں دے رہا ہوں؟ میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں۔ اگر آپ جواب کو ذمہ داری سمجھتے تو آپ کی طرف سے تاخیر کبھی نہ ہوتی۔ میں لکھ کر کہتا آپ وائس نہ بھیجتے، میں اردو میں کہتا تم انگریزی میں نہ لکھتے، اگر آپ کو ذمہ داری کا احساس ہوتا، ذمہ داری کے ساتھ تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے بچوں کا انتظام کیا ہے، تعلیم القرآن کورس۔ آپ کا بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، 2 سال دیں، اس بچے کو گھر رکھیں، ماں کی تربیت میں بیٹھا رہے، آن لائن ہمارے رابطے کے اندر آ جائے، تعلیم القرآن کورس۔ اس کے 6 سیمسٹر ہیں، 6 حصے ہیں، 6 سماحیہ ہیں، 3 ماہ، پھر 3 ماہ، پھر 3 ماہ، اور یہ 6 ماہ یعنی 3 ماہ 3 ماہ چلے گا، 6 اس کے سیمسٹر ہوں گے، اور 2 سال میں آپ کا بچہ قرآن کریم بھی ناظرہ پڑھے گا، دعائیں بھی اس کو یاد ہوں گی، عقائد بھی اس کو آتے ہوں گے، تھوڑی سی والدین محنت اور شفقت فرمائیں گے تو آپ کو 2 سال کے بعد احساس ہوگا کہ ہمارے بچے نے کتنا کچھ پڑھ لیا ہے، اللہ اکبر، کتنا کچھ پڑھ لیا ہے۔ اور جب اس بچے کی آپ فیس دیکھیں گے، اور اس فیس کو اسکول اور عصری یعنی اسکول سے آپ تقابل کریں گے، تو میں یہ بات کہوں گا کہ ممکن ہے آپ کو تقابل کرنے کے بعد خود شرم اور حیا محسوس ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔
یہی بچہ ایک اسکول کے اندر کسی ٹیچر سے یہ پڑھ رہا ہوتا تو میں کتنی فیس دیتا، اور یہی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں اس بچے کی کتنی فیس دے رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ اسکول والا مجھ سے کتنے پیسے لیتا ہے اور میرا بچہ تیار کرتا ہے، اور یہ دین پڑھانے والے کتنے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں اور میرا بچہ تیار کرتے ہیں، اور پھر بھی فیس کم کر دیں۔ ہم کہتے ہیں کم کر دو۔ بعضوں کے تقاضے ہوتے ہیں، بھئی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے مزید گنجائش نکال لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، ہم فیس بھی رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑا تقاضا دین پہنچانا ہے، تو فیس قربان کرنی پڑے تو کر بھی دیتے ہیں۔ بھائی مقصد تو دین ہے۔ بچوں کے لیے نظام بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد علم دین کورس ہے 2 سال کا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ 2 سال کا ہے، اس کا بھی 1 سیمسٹر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، 6 سیمسٹر ہوں گے، آپ کا علم دین کورس مکمل ہو گیا۔ اس میں کیا ہے؟ مکمل قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، احادیث، عقائد، فقہ، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے گرامر، صرف اور نحو، بقدر ضرورت تاریخ، سیرت، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس 2 سال کے دوران مختلف عنوانات پہ لیکچر، گفتگو، پھر براہ راست آپ کا اساتذہ کرام سے رابطہ، اپنے مسائل کو سمجھنا، الجھنیں دور کرنا۔ تھوڑا وقت مزید نکالیں، 4 سال عالم کورس، عالمہ کورس۔ آپ کالج جا رہے ہیں، جائیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، اپنی خدمات کو جاری رکھیں۔ آپ کسی کالج میں پروفیسر لیکچرار ہیں، اپنے کام کو جاری رکھیں۔ آپ تاجر بزنس مین ہیں، کام کرتے رہیں۔ آپ مزدور ہیں، مزدوری کرتے رہیں، اس میں سے کچھ وقت ہمیں دے دیں۔ ہفتے میں 4 دن، یومیہ 2.5 سے 3 گھنٹے، اور پھر جو آپ نے پڑھا ہے اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو ملنی ہے، آپ نے پڑھا اس کی فائل بھی آپ کو ملنی ہے۔ 4 سال دیں اور آپ کو عالم بنائیں، 4 سال دیں آپ کو عالمہ بنائیں۔ مزید محنت کر لیں تو پھر 1 سال کا تخصص فی العقائد الاسلامیہ، اور یہ تخصص کیا ہے؟ ہفتے میں 2 دن، ہفتہ اتوار، 2 گھنٹے کا سبق، یعنی ہفتے میں 4 گھنٹے آپ نے دینے ہیں، اور ہفتہ اتوار رکھا ہے۔ نہیں دے سکے ریکارڈنگ سن لیں، فائل دیکھ لیں، اور مزید آپ آگے بڑھنا چاہیں تخصص فی الافتاء 1 سال کا، گھر بیٹھیں، آن لائن سیکھیں اور مطالعہ فرمائیں، اساتذہ کی نگرانی کے اندر مسائل بتانا، یہ سمجھیں۔ تب کتنی پیاری ترتیب آن لائن قائم کر دی گئی ہے۔ میں اگر یہ گزارش کروں کہ کوئی بندہ ابتدائی طور پہ اپنا بچہ ہمارے حوالے کرے اور ہماری ترتیب کو سمجھے، تو آپ ذرا فوائد محسوس کریں، اور آپ ذرا سمجھیں کہ اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، کیا اس کے فوائد ہو سکتے ہیں، کہ ہم نے کس طرح اس کی ترتیب بنائی ہے۔ اچھا، درمیان میں کہیں بات رہ نہ جائے، میں عرض کر دوں، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ان شارٹ کورسز بنائے بجائے جو مکمل درس نظامی تھا وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی بھی ترتیب انشاءاللہ لگائیں گے۔ ممکن ہے 1 سال لگ جائے، ممکن ہے 2 سال لگ جائے، وہ بھی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، عجیب بات کہ وہ علماء جو 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال پہلے مکمل عالم بن چکے ہیں، دیگر خدمات کے اندر مشغول ہے، عالم بنا تجارت میں لگ گیا، عالم بنا حالات کیا تو مجبور ہو کے مزدوری میں لگ گیا، یا عالم بنا کسی جگہ امامت خطابت فرما رہے ہیں، لیکن لوگوں کا علمی ذوق نہیں تھا تو اپنا علم تازہ نہ رکھ سکے۔ ہم نے ان کے لیے آن لائن 1 سال کا دورہ حدیث شروع کر دی ہے۔ 1 سال آن لائن دورہ حدیث، گھر بیٹھے اس کو تازہ کریں، اس کو دوبارہ سمجھیں، تکرار ہو جائے، اس کا علم کی تازگی ہو جائے۔ جو جو چیزیں رکھی جا سکتی ہیں ہم نے اس کا خیال کیا۔ پھر یہ جو لوگ 2 سالہ علم دین کورس کریں گے، ان کے لیے درمیان میں شارٹ کورسز بھی ہوں گے، ہر سیمسٹر کے بعد شارٹ کورس الگ ہے۔ پھر ان کے سیمسٹر کے دوران انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی ہر مہینے کسی موضوع پہ ایک ماہر استاذ کا لیکچر بھی ہو، عقائد پہ، مسائل پہ، اخلاق پہ، اسی طرح عالم کورس کے اندر۔ اور آپ مزید آگے بڑھیں گے تو ہم نے فیصلہ کیا انشاءاللہ کہ آپ کو صرف پڑھانا ہی نہیں ہے، آپ کو بولنا بھی سکھانا ہے، آپ نے گفتگو بھی کرنی ہے، آپ نے داعی اور مبلغ بھی بننا ہے، اور مختلف زبانوں میں آپ نے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے۔
آخر کیا وجہ ہے؟ ایک شخص باطل ہے اور وہ معمول کا عالم نہیں ہے، اور باطل کے عقیدے اور نظریے کو پھیلانے کے لیے وہ میڈیا پر سرگرم ہے، آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ کیوں نہیں کام کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ ذرا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ آپ نے آگے بڑھنا ہے، میدان میں نکلنا ہے، عالم بنے اور آگے بنے، علماء سے پوچھیں اور میدان میں نکلیں۔ اس میڈیا پر بیٹھ کر جو لوگ غلط عقائد پھیلا رہے ہیں، دلیل کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں، دلیل کی طاقت کے ساتھ بات کریں، گالی نہ دیں، بدتمیزی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، برا لہجہ اختیار نہ کریں، لیکن دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرنا ہے۔ ہم اس کے لیے انشاءاللہ افراد تیار کریں گے، اور مجھے اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے ای مرکز سے فارغ ہونے والے یہی بڑی عمر کے طلباء کیسے بڑی عمر کے علماء بنتے ہیں، یہ کیسے سپیکر اور خطیب بنتے ہیں، یہ کیسے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ کیسے میدان میں نکلتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں کیسے پردے میں رہ کر خواتین میں کام کرتی ہیں، حدود شریعت میں رہ کر کیسے دین کو سمجھاتی ہیں۔ ہم حدود شریعت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، شریعت کو پھیلاتے حدود شریعت کو کراس نہیں کر سکتے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، بات اچھی طرح سمجھیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کی عمر زیادہ ہے، 2 سال پڑھ لے، 4 سال پڑھ لے۔ اچھا، ہم نے ایک تھوڑی سی اس میں یہ بھی ترتیب رکھی ہے کہ 2 سال اور 4 سال کا الگ ہے، لیکن اگر کوئی شخص 2 سالہ علم دین کورس کرنے کے بعد 4 سالہ عالم یا عالمہ کورس کرنا چاہے، مرد عالم کورس، خاتون عالمہ کورس کرنا چاہے، تو ہم 2 سال کے بعد 4 سالہ کو 3 سال میں کرائیں گے۔ یعنی اگر الگ کرے گا تو 2 سال اور 4 سال 6 ہیں، اور دونوں کرے گا تو 2 کے بعد پھر 3 سال، یعنی گویا 5 سال اس کو لگیں گے۔ ہم اس کو 5 سال میں 6 سال کا کورس کروا دیں گے۔ یہ ترتیب تو ان کے لیے ہے کہ جو صرف تعلیم القرآن کورس چاہتے ہیں۔ اچھا، تعلیم القرآن کورس بچوں کے لیے ہے، صرف بچوں کے لیے نہیں، بچیوں کے لیے ہے، صرف بچیوں کے لیے نہیں، بڑی عمر کے مرد کے لیے، بڑی عمر کی خاتون کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اسی طرح تعلیم القرآن کورس کر سکتے ہیں۔ ناظرہ قرآن پڑھیں، پھر اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھیں، عقائد بھی سیکھیں اور احادیث بھی دیکھیں، ان چیزوں کو ساتھ ساتھ یاد کریں، مسنون دعائیں بھی دیکھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے اس درد کو سمجھے، میری بات پر توجہ دے، مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے خدمت کا موقع دے، اللہ اکبر، تو ہم نے ترتیب لگائی ہے۔ آپ کا بچہ جس کی عمر 6 سے 8 سال ہے، آپ اس کو اپنے گھر رکھیں، اپنی تربیت میں رکھیں، اپنی نگرانی میں رکھیں۔ بے شک اس کو آپ سکول پڑھائیں، بے شک آپ اس کو کالج پڑھائیں، اپنی نگرانی میں رکھ کے اپنے پاس رکھتے ہوئے اس بچے کو آپ یہ ترتیب بنا کر دے سکتے ہیں کہ وہ 2 سال تعلیم القرآن کورس کرے، اس کے بعد وہ بچہ 2 سالہ علم دین کورس کرے، پھر اس کے بعد وہ بچہ 4 سالہ کو 3 سال میں مکمل کرے، اس کے بعد وہ بچہ 1 سال تخصص فی العقائد الاسلامیہ کرے۔ آپ بتائیں ذرا کتنے سال لگے؟ 2 سالہ تعلیم القرآن کورس، 2 سالہ علم دین کورس، پھر 4 سالہ 3 سال میں مکمل کیا عالم کورس، 7 سال، پھر 1 سال وہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کرے، 1 سال تخصص فی العقائد الاسلامیہ کر لے، 8 سال، اگر وہ تخصص فی الافتاء کر لے تو 9 سال، مزید ہمارے پاس تھوڑی سی توجہ کے ساتھ 1 سال آ کر گزارے تو 10 سال، نہ گزارے تو گھر بیٹھا رہے تو 9 سال۔ یعنی ہم آپ کے بچے کو آپ کی گود میں رکھ کر، آپ کے پاس رکھ کر، آپ کی تربیت میں رکھ کر، والدین کی نگرانی میں رکھتے ہوئے آپ اپنا بچہ 8 سال کا اپنے پاس رکھ کے تربیت ہمارے حوالے کریں۔ ہم آپ کے بچے کو سکول پڑھتے ہوئے، کالج پڑھتے ہوئے، عصری تعلیم حاصل کرتے ہوئے 10 سال میں بہترین اس کو عالم بنا کر دیں گے۔ جب اس کی 20 سال کی عمر ہوگی تو سکول میں تو شاید وہ FA BA میں ہوگا، کہاں تک پہنچے گا وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے کس طرح اس کی تعلیم کرائی ہے، لیکن وہ آپ کی تربیت میں رہتے ہوئے آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی انشاءاللہ وہ عالم یا عالمہ بن چکی ہوگی۔ کس قدر فوائد ہیں، اور یہ میں ای مرکز کی بات کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ دیں، ہمارے نظام کو دیکھیں،
اساتذہ کرام کو دیکھیں، یہ میں نے مختصر سا تعارف کرایا ہے کہ ای مرکز کے تحت کورسز ہو رہے ہیں، ای مرکز کے تحت اسباق ہو رہے ہیں، اور ای مرکز کی بنیاد پہ کس طرح ہم آگے اپنے کام کو جاری رکھ رہے ہیں اور ہم نے کس طرح ان کو ہم پڑھا رہے ہیں۔ میں اب چند ایک باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو آج کے دور میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم نے آن لائن تعلیم کا آغاز کیا تو بعض حضرات نے مجھے یہ کہا کہ آن لائن پر ہمارے علاقے کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ٹھیک نہیں۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ ان علماء کے پاس آف لائن پڑھ لو۔ جی آف لائن تو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر انہی علماء سے پوچھ لو کہ آف لائن میرے لیے ممکن نہیں ہے، آن لائن جائز نہیں ہے، تو مجھے یہ فرمائیں کہ میں پھر دین کیسے پڑھوں، پوچھ لیے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کا گلہ ہوتا ہے اور مجھے یہ میرے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں۔ ایک شاید مجھے کہا کہ دیکھیں آن لائن کلاسز سے وہ جو نور ہے، وہ جو روحانیت ہے، وہ جو استاذ کی صحبت میں بیٹھ کے علم حاصل ہوتا ہے وہ آن لائن سے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو آپ آن لائن ختم کریں، آپ آف لائن چلے جائیں، صحبت میں بیٹھ کے پڑھیں، استاذ کے پاس بیٹھ کے پڑھیں۔ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا کریں؟ بھائی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو ایک استاذ کے پاس دن رات پڑھ کر فائدہ ہو سکتا ہے وہ دور بیٹھ کے 2.5 گھنٹے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کے پاس 2.5 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا تو کیا وہ دور رہ کر بھی 2.5 گھنٹے نہ پڑھے؟ اگر 24 گھنٹے کو استاد کے پاس نہیں رہ سکتا تو وہ کبھی کبھی بھی استاد کے پاس نہ آیا جایا کرے۔ بھئی یہ تو ایک عام ضابطہ ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ جو چیز ساری کی ساری آپ کو نہ مل سکے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جتنی مل سکے اتنی بھی نہ لیں۔ آن لائن کو چھوڑ دیں، آپ آف لائن کی بات کر دیں۔ بھائی ایک بچہ وہ ہے جو استاد کے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے، اس کی بورڈنگ بھی وہاں ہے، ہاسٹل بھی وہاں ہے، اس کا کھانا پینا بھی وہاں ہے، 24 گھنٹے، ہفتے میں 1 دن جاتا ہے، بعض 15 دن میں، بعض 1 ماہ بعد، بعض سال میں کچھ وقت گھر جاتے ہیں، 24 گھنٹے۔ اور اسی مدرسے میں ایک طالب علم ہے جو محلے کا رہتا ہے، وہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے، باقی وقت گھر چلا جاتا ہے۔ تب دیکھو ان دونوں میں فرق ہوگا نا۔ تو کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت وہ طالب علم تو 24 گھنٹے وہاں رہتا ہے، میرا بچہ تو 24 گھنٹے نہیں رہ سکتا، لہٰذا میں عالم نہیں بناؤں گا۔ وہی مولانا فرمائیں گے بیٹا اگر 24 گھنٹے نہیں دے سکتا تو سبق طلباء کے پاس بیٹھ کے پڑھ لے، باقی جو اس کا تکرار ہے اور اس کا جو مطالعہ ہے وہ یہ بچہ گھر جا کر لیا کرے۔ تو ٹھیک ہے 8 گھنٹے میرے پاس گزارے، باقی وقت گھر گزار لے۔ کیا یہ بات آپ کو تو نہیں سمجھاتے؟ یہ باتیں سمجھیں، یعنی جو بالکل پاس رہنے کا فائدہ ہے وہ دور کا نہیں ہے، لیکن اس کا معنی ہے کہ جو دور رہ کر فائدہ مل سکتا ہے وہ بھی نہ ملے، یہ بتاؤ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دیکھیں یہ آن لائن سے بعض گناہ کرنے پڑتے ہیں، اس میں ویڈیو ہے، اس میں تصویریں ہیں، وہ جائز نہیں ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بات سمجھیں، یہ میں آن لائن کا سسٹم ان کے لیے لایا ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جو لائن پر ہیں۔ جو لائن پر نہیں ہے ان کو تو آن لائن کا سسٹم میں نے نہیں دیا۔ میں نے کبھی دنیا میں کسی بندے کو سمجھانے کے لیے کسی بندے کو یہ کہا ہو کہ موبائل خرید لو اور ہم سے سبق پڑھو، موبائل خرید لو اور ہم سے دور سے بیعت ہو، جو کبھی نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں جب موبائل موجود ہے تو اس کا استعمال ٹھیک کر لو، موبائل موجود ہے تو آپ اس پہ دین پڑھ لو، موبائل موجود ہے تو اس میں کام کر لو۔ اگر آپ کے پاس موبائل بھی ہے، اس میں کیمرہ بھی ہے، تو آپ نے کیمرے والا موبائل کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کو چھوڑ کر سادہ رکھو۔ میں کون سا مجبور کرتا ہوں کہ آپ کیمرے والا موبائل رکھو؟ بھائی آن لائن تو اس کے لیے ہے جو لائن پر ہیں، جو لائن پر نہیں ہے ہم ان سے تو آن لائن کی بات ہی نہیں کرتے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو بہت سارے ایسے شکوک و شبہات اور خدشات لوگوں کے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ مجھے ابھی چند دن قبل کی بات ہے، ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت آن لائن آپ بیعت فرماتے ہیں اور آن لائن بیعت بہت سارے لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو میں نے کہا آف لائن کسی سے آپ کر لیں کہ جی ہمارے پاس کوئی بزرگ ہے نہیں، تو میں نے کہا پھر مجھے حل بتا دیں۔
جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آف لائن بیعت کا نظام نہیں ہے اور آن لائن کرنا جائز نہیں ہے، تو مجھے بتائیں تربیت کیسے کریں گے؟ تربیت کیسی ہوگی؟ یہ میڈیا، یہ موبائل، یہ گوگل، کیا اس سے صرف کفر ہی پھیلتا رہے گا، شرک ہی پھیلتا رہے گا، خرافات ہی پھیلتی رہیں گی؟ کیسے کوئی صحیح چیز نہیں ہو سکتی؟ خیر، انہوں نے کہا جی مجھے بات سمجھ آئی۔ چند دن قبل ایک خاتون بات کر رہی تھی میرے گھر والوں سے، میں اتفاق سے پاس بیٹھا تھا اور ان کی بات ہو رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی، پر وہ خدشات کے اظہار کر رہی تھی کہ باجی جب ہم آن لائن پڑھتے ہیں تو اس میں نور نہیں ملتا، تو اس کا پورا فائدہ نہیں ہوتا، تو مکمل شیخ کی صحبت نہیں ملتی، تو دین کا پورا فائدہ نہیں ہوتا، تو بچے ہمارے آن لائن پڑھیں گے تو اس کا تو صحیح فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ مائک آن کرو، جو بات کری میں سمجھ رہا ہوں، میری بات کرو۔ تو میں نے زور سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے کہا بیٹی آپ اپنے گھر میں کیا موبائل رکھ کر اپنے بچوں کو فلمیں، ڈرامے، گانے یہ سناتی ہیں؟ استغفر اللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، استغفار نہیں، میں جو بات پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتاؤ کہ آپ کرتی ہیں؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی بچوں کے اخلاق برباد ہوں گے، بچے فحاشی اور بے حیائی مبتلا ہوں گے، بچوں قبر آخرت تباہ ہوگی۔ میں نے کہا وہ گھر میں کنجر تو نہیں ہے، جو گھر میں گانے والا تو نہیں ہے، حضرت اثر تو پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا عجیب بات یہ ہے، 1000 کلومیٹر دور ایک کنجر موجود ہے، اس کے گانے سے 1000 کلومیٹر دور موبائل سے آپ کا بیٹا اور بیٹی بگڑ سکتی ہے، اور 1000 دور اگر عالم موجود ہے اس کی گفتگو سے جو دلائل شریعت پر موجود ہے آپ کا بیٹا اور بیٹی نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ یعنی ایک کنجر کی زبان میں تاثیر ایک عالم سے بھی زیادہ ہے، آپ کیوں نہیں بات سمجھتی؟ کہا جی مجھے بات سمجھ آئی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں، ابھی جو آپ میرے گھر والوں سے بات کر رہی ہیں اور جو مجھ سے آپ بات کر رہی ہیں یہ ہمارے پاس بیٹھ کے کر رہی ہیں؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اسی موبائل کے ذریعے کر رہی ہیں؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا ہم سے کتنے ملک دور بیٹھی ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا آپ کہتی ہیں فائدہ ہوتا نہیں، ادھر آپ کہتی فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو بھی رہا ہے اور فائدہ ہوتا بھی نہیں، کیسی بات آپ کرتی ہیں بیٹی؟ ایک جگہ پر کھڑی رہیں۔ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی۔ میں نے گزارش کی ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میڈیا کا دور ہے، اس میڈیا کو صحیح استعمال کریں گے تو نفع ہوگا، غلط استعمال کریں گے تو نقصان ہونا ہوگا۔ وہ لوگ جن کے عقائد غلط ہیں وہ لوگ میڈیا پر موجود ہیں، ان نے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں، اس مورچوں میں بیٹھ کر وہ اسلام پر سنگ باری کر رہے ہیں۔ ہم نے انہی مورچوں کی طرح رخ کر کے اپنے دلائل کو بیان کرنے، اپنے عقیدے کو بیان کرنے، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر گزارش کی، میں نے کہا دیکھیں یہ ایک سکرین ہے، اس کے اوپر 20 جگہ ہیں اور 20 آدمی بیٹھے باطل کو بیان کر رہے ہیں۔ مجھے جگہ ملی، ایک جگہ پر میں چلا گیا، 19 رہ گئی، ایک جگہ تو میں نے کور کر لی ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو ایک بھی کور نہیں ہوگی، یہ 20 ہوگی، ہمارے جانے سے ایک ختم ہوگی، 19 رہ گئی، کوئی ہمارا اور آئے گا بیٹھے گا 18، ایک آئے گا 17، ہم آتے جائیں گے، جگہ کم ہوتی جائے گی۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اس لیے آپ دل بڑا رکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان آن لائن کورسز میں آپ تو شریک ہیں، اوروں کو شریک کریں، مرد مردوں کو ترغیب دیں، خواتین خواتین کو ترغیب دیں، اور مرد اپنے محرم خواتین کو شریک کریں، خواتین اپنے محرم مردوں کو شریک کریں، پھر آپ اس کے فوائد دیکھیں کتنے ہوتے۔ اور عذر قریب نہ آنے دیں، بہانہ قریب نہ آنے دیں، بہانوں کو دفع کر دیں، نظر انداز کریں، بسم اللہ پڑھ کے لگے رہیں، سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ پہلے دن کوئی بات سمجھ نہیں آتی، دوسرے دن آئے گی، دوسرے دن نہیں آتی، تیسرے دن آ جائے گی، آئے گی، کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ بڑی عمر کے لوگوں نے بھی دین پڑھنا ہے، بچوں کی فکر کریں، بچوں سے پہلے اپنی فکر کریں۔ مجھ سے اگر کوئی شخص بیعت کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں جن سے میرا رابطہ رہتا ہے، بچوں نہیں، اپنی بات کرو، قرآن کریم کی بات کرو۔ آپ نے قرآن تجوید سے پڑھا ہے، آپ اہلیہ نے قرآن کریم تجوید سے پڑھا ہے، پہلے آپ پڑھو، بچوں کی بات بعد میں کرو۔ قرآنی ترتیب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو پہلے خود کو جہنم سے بچاؤ، پھر اس کے بعد گھر والوں کو بچاؤ۔ ہمارے ہاں جو آدمی بھی دین کی فکر رکھتا ہے، علم کی فکر ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے جی میرے بچے کا کچھ کریں،
میرے بچے کا مستقبل، میرے بچے کی آخرت۔ میں نے کہا بچہ مجھے سمجھ آ رہا ہے، مستقبل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی آخرت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن آپ کا کیا بنے گا؟ جب دنیا کی باری ہے تو آپ یہ کہتے ہیں بیٹا میں تمہارے لیے کما رہا ہوں، بیٹا میں تمہارے لیے بنا رہا ہوں، میرے بیٹا میرے مرنے کے بعد تمہیں آسانی ہو۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عام روٹین یہی ہے کہ آپ نے پہلے مرنا ہے، بیٹے نے بعد میں۔ تو جب دین کی باری آتی ہے تو پھر بیٹا پہلے اور آپ بعد میں، یہ کیا ترتیب ہے؟ یہ کیا نظم ہے؟ ہو سکتا ہے بیٹا پہلے دنیا سے، چاہے میری اولاد ہے، میرے 4 بچے نابالغ فوت ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے بچے ان سے پہلے گئے ہیں، لیکن عام جو ترتیب چل رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دادا ہے، پھر باپ ہے، پھر بیٹا ہے، بڑے پہلے جاتے ہیں، چھوٹے بعد میں اگلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ افراد دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں، ترتیب یہی ہے۔ تو جس کی عمر زیادہ ہے، جس نے پہلے جانا ہے، ذرا اس کو فکر کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اعمار امتی، اللہ کے نبی کے ارشاد ہو کما قال، فرمایا جی میری امت کی عمر ہے نا اوسطاً وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ 60 سال والے کو سوچنا چاہیے کہ میری عمر کے کتنے دن رہ گئے، میں خود قرآن کیوں نہیں ٹھیک کر رہا، مجھے اپنے بیٹے اور پوتے کی فکر ہونی چاہیے، خود کیوں ٹھیک نہیں کر رہا۔ قبر میں جانے کے بعد سوال پہلے میرے بارے میں ہوگا، اولاد کا تو بعد میں سوال ہے، پہلے تو مجھے میرے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اس لیے پہلے اپنی فکر کریں، اپنا قرآن ٹھیک کریں، اپنے الفاظ ٹھیک کریں، اپنا علم صحیح کریں، عقائد ٹھیک کریں، دلائل کو سیکھیں اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ میں نے مختصر سی گزارش کی ہے تاکہ ہم اہمیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو سمجھیں اور اس سے جڑیں اور مضبوطی سے جڑیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرما لے۔ میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جن نے داخلہ لیا، اور سب مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جو کورسز کو میرے ساتھ مل کر تیار فرما رہے ہیں، جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے معلم ہیں، خواتین اور ان کی معلمات قابل صد مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور دین کو سیکھنا ہے، اپنی زندگی اس میں کھپانی ہے۔ میری گزارش سمجھ لیں، ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت۔ شریعت کا علم یہ مقصد ہے، دنیا کا علم یہ ہماری ضرورت ہے۔ مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، مقصد کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک شخص اپنے گھر سے مکہ مکرمہ جاتا ہے عمرہ کے لیے، مدینہ منورہ جاتا ہے روضہ پاک پر حاضری کے لیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب جانا کس پہ ہے؟ جہاز بہت اچھی بات ہے، بزنس کلاس ٹکٹ بہت اچھی بات ہے، اپنا طیارہ ہے تو اور اچھی بات ہے، لیکن جہاز نہیں ہے، ٹرین ہے، ٹرین نہیں ہے، بس ہے، اپنی گاڑی ہے، نہیں ہے، پیدل ہے، یہ ساری ضرورتیں ہیں نا۔ اصل مقصد وہاں پہنچنا ہے، ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، وہ جیسے پوری ہوتی ہے پوری کرو اور مقصد تک پہنچو۔ ہم جو کھانا ہے، ہمارا مقصد زندہ رہنا ہے، ہمارا مقصد اچھی صحت ہے تاکہ ہم عبادت کریں، جو زندگی کے دن ہیں اچھی طرح گزار سکیں، تو کھانا ضرورت نہیں مقصد ہے۔ لہذا کھانا اتنا ہوگا نا جتنی ضرورت ہے، تو کھانا کو بقدر ضرورت رکھنا چاہیے نا۔ ضرورت سے زائد کھائیں گے تو یہی کھانا بیماریاں پیدا کر دے گا۔ مقصد اور ضرورت میں فرق سمجھیں۔ علم دین یہ مقصد ہے، علم دنیا یہ ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم زندہ ہیں تو ہمیں کپڑا بھی چاہیے، ہماری ضرورت ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہمیں مکان بھی چاہیے، ہماری ضرورت ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہمیں کھانا اور پینا بھی چاہیے، ہماری ضرورت ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہمیں گاڑی بھی چاہیے، ہماری ضرورت ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، بیماری کا علاج ہماری ضرورت ہے۔ یہ ضرورتیں ہیں اور شریعت یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب بتائیں مقصد پر کتنا وقت لگانا چاہیے اور ضرورت پر کتنا وقت لگانا چاہیے؟ ہم نے پوری زندگی ضرورتوں کو دے دی ہے اور مقصد کو 40 سال گزارنے کے بعد بھی ہم 3 سال دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے۔ ہمارے عزیز تھے تو ملنے کے لیے میں گیا تو اس میں بچیاں تھیں، ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب 4-5 بہنیں ہیں تو والدین ہیں، والدہ ہے، چھوٹی بچیاں ہیں،
تو کیا پڑھتی ہو؟ فلاں کلاس فلاں کلاس فلاں. تو بیٹا تم مدرسے میں کیوں نہیں پڑھتی؟ تو اب ان کا کہنا کیا ہے، چونکہ رشتے میں میرے کزنوں کی بیٹی ہیں بیٹے ہیں تو میں ان کا چچا بنتا تھا. تو کہا دیکھیے چاچو، مدرسے کا نا کورس بہت بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ کا کورس نا 6 سال کا ہے. میں نے کہا اچھا، اگر آپ نے اسکول کالج پڑھنا ہے تو پرائمری کی تو اہمیت نہیں ہے، مڈل کی تو اہمیت نہیں ہے، اب تو میٹرک کو کوئی نہیں پوچھتا، ایف اے کو کوئی نہیں پوچھتا، تو آپ بی اے ایم اے کریں گی نا، یا پھر اوپر جائیں گی، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، یا کوئی اور ڈگری جو بھی لیں، آپ بہتر ان ڈگریوں کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا بیٹی اب بتائیں، ہمارا جو بہترین سا نظام ہے وہ 6 سال 8 سال کا ہے، اسکول کالج کا 16 سال کا ہے. ہماری جو سند ہے یعنی پاکستان میں وفاق کے ساتھ 8 سال پڑھ کے ایم اے کے مساوی ہوتی ہے، اور وہاں 16 سال پڑھیں تو پھر ایم اے ہے. تو میں نے کہا ہمارا ایم اے 8 سال کا ہے، آپ کا ایم اے 16 سال کا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کالج اسکول پڑھتی ہیں کیوں؟ آخر دیکھیں نا، انسان ہے تو پڑھنا ہے، کمانا ہے، کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو انسان کا مستقبل ہے. تعلیم نہیں ہوگی تو اچھا مستقبل کیسے ہوگا؟ میں نے کہا بیٹی مستقبل کا معنی ہوتا ہے آئندہ آنے والا زمانہ، آئندہ آنے والی زندگی، یہ مستقبل ہے. میں ابھی ہوں، میرا مستقبل کل، اگلا مہینہ، اگلا سال، پھر موت، موت کے بعد بات ختم، تو اس کے بعد کا زمانہ بھی ہے نا. تو میرا ایک مستقبل آج سے لے کر موت تک ہے، میرا دوسرا مستقبل موت کے بعد حشر تک ہے، تیسرا مستقبل حشر کے بعد جنت اور دوام ہے. اللہ جہنم سے بچائے، جنت یہ دوام ہے، کفر ہے تو پھر جہنم ہے. میں نے کہا اب بتاؤ، یہ جو 16 سال کا آپ نے علم حاصل کیا، یہ آپ کے موت تک کے مستقبل کو بنا سکتا ہے، جس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن بن بھی جائے تو موت تک. اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ موت تک، موت کے بعد حشر تک، حشر کے بعد آگے. تو میں نے کہا عام بندے کی زندگی 60-70 سال ہے، چلو 70 بھی کہہ لو، کسی کی 80 بھی کہہ لو، بڑی عمر ہے تو 100 سال کہہ لو. میں نے کہا بیٹی 100 سال کے مستقبل کے لیے آپ 16 سال دینے کے لیے تیار ہیں، اور عبدالآباد اور دائمی اور ہمیشہ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے آپ 8 سال بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا تو جو مستقبل میں کہہ رہا ہوں اس کا انکار کر دو، جب انکار نہیں ہے تو اس مستقبل کا بھی سوچو، اس کا بھی سوچو. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں. میں کہتا ہوں دنیا میں آدمی 2 قسم کے ہیں. بعض وہ ہیں جو دنیا میں جیتے ہیں جینے کے لیے، اور بعض وہ ہیں جو دنیا میں مرتے ہیں مرنے کے لیے. اولاد دونوں کی ہوتی ہے. جو دنیا میں جیتے ہیں جینے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں جب میں مر گیا، وہ سوچتے ہیں کہ میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے، وہ سوچتا ہے کہ جب میری اولاد مر گئی تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا. دونوں فرق سمجھے نا، فکر تو دونوں کی ہے، لیکن میں مر گیا، میرے مرنے کے بعد دنیا میں میری اولاد کا کیا ہوگا. میں کہتا ہوں جب میری اولاد مرے گی تو موت کے بعد پھر میری اولاد کا کیا بنے گا. کبھی اس پہ بھی سوچا ہم نے، کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج بھی دیکھیں، آپ نے سسٹم کے دوران دیکھا ہے ہمارے کتنے مسائل پیدا ہوئے. کبھی نیٹ بند ہو رہا ہے، کبھی میری آواز نہیں آ رہی، کبھی ایک موبائل پہ مسئلہ بن رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تو ہمت نہیں آ رہی، مجھے میڈیا چلانا نہیں آتا، میں تو ہمت نہیں آ رہا. میرے پاس 3 کلاسوں کے 3 موبائل ہیں، میرے پاس کنٹرول نہیں ہو رہا، میں تو ہمت نہیں آ رہا. میں تو بیٹھا ہوں، نہ دل چھوٹا کر رہا ہوں، نہ میں گھبرا رہا ہوں، نہ میں محسوس کر رہا ہوں. کیوں؟ میں نے کام کرنا ہے. آج میرے پاس نہیں، کل اللہ مجھے اس سے اچھے موبائل دے گا. آج میرا کمرہ ہے، کل اللہ مجھے اسٹوڈیو دے گا. آج میرے ساتھ افراد نہیں، کل اللہ کام کرنے والے دماغ دے گا. آج میرے پاس وسائل نہیں، اللہ کل وسائل والے اسباب دے گا. جب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، وہ اسٹوڈیو بھی خود بنائیں گے، وہ اس کے اندر آلات بھی خود رکھیں گے، اور بیٹھ کر میرے ساتھ اس کام کے اندر بڑھیں گے. اور مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے، میں قطعاً مایوس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور آپ حضرات نے بڑھنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے. میں کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ میں اکثر ایسے ہیں جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ممکن ہے مجھ سے عمر میں بڑے ہوں. بعض ایسے ہیں طلباء جن کو میں جانتا ہوں کہ ہماری مرکز کے تحت کلاسز میں شریک ہوتے ہیں، لیکن عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، وہ کم ہیں، مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں.
اکثریت عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے، میں اس لیے ان کو کبھی پیار میں بیٹے کہہ دیتا ہوں، اور میں اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ کی اور میری حیثیت ایک باپ اور اولاد کی ہے۔ باپ اپنی اولاد کو یہ بات سمجھاتا ہے، بیٹا میری بات کو سمجھو، میرے فن کو سیکھو، میرے موت کے بعد بھی میرا فن تمہارے کام آئے گا، اور بیٹا میرا دست و بازو بنو، میرے ساتھ کھڑے ہو، میں تنہا ہوں، میرا ساتھ دو تاکہ میں اس کام کو آگے بڑھا سکوں۔ بزنس میں نے کہتا ہے میں بزنس بڑھا سکوں، میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ میرے دست و بازو بنیں، آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ اس میں میری معاونت کریں، اور اپنے مال، اپنی جان، اپنے وقت کے ساتھ خود کو پیش کریں۔ آپ دیکھیں یہ کام کیسے بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، اللہ قبول فرمائے، ہم نے پکے اور کچے گھر تک، ہم گورے اور چٹے تک، ہم مرد اور عورت تک، ہم دنیا کے ہر فرد تک انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو عام کریں گے۔ ہم نے اس دین کو پڑھنا ہے، ہم نے اس دین کو سمجھنا ہے، ہم نے اس دین پر عمل کرنا ہے، اور ہم نے اس دین کو پورے عالم میں عام کرنا ہے۔ میں نے جو آپ خدمت میں کورسز عرض کیے، میں آخر میں اس کے پھر ذکر کر دیتا ہوں، آپ ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے ای مرکز کے تحت ہونے والے شارٹ کورسز الگ ہیں۔ توحید پر کورس، ختم نبوت پر کورس، عصمت انبیاء پر کورس، اور مقام صحابہ پر کورس رضی اللہ عنہ، حیات النبی پر کورس صلی اللہ علیہ وسلم، ثواب و عذاب قبر پر کورس، اسی طرح نظریات پر کورس ہے۔ یہ ہمارے شارٹ کورسز الگ ہیں۔ اور جب آپ ابتدا میں چلیں گے، تعلیم القرآن کورس بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے 2 سالہ، بڑے مردوں بڑے عورتوں کے لیے جن نے قرآن بالکل نہیں پڑھا، ابتدا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سالہ علم دین کورس مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے۔ پھر 4 سالہ عالم کورس، عالمہ کورس مردوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ پھر 1 سالہ دورہ حدیث جدید اور قدیم علماء کے لیے۔ پھر 1 سالہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ۔ پھر 1 سالہ تخصص فی الافتاء، اور اس سال سے ہم شروع کر رہے ہیں 1 سالہ تفسیر کورس۔ 1 گھنٹہ یومیہ دیں، ہفتے میں 5 دن دیں، اپنے گھر بیٹھے قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں۔ مرد سے پڑھے، خاتون سے پڑھے۔ مردوں کے لیے مرد استاد ہے، خواتین کے لیے خاتون استاد ہے۔ یہ کورسز ہم نے ڈیزائن کر دیے ہیں، کام شروع ہو چکا ہے، آپ جس میں چاہیں داخلہ لیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کی تربیت میں آپ کے پاس رہ کر سکول اور کالج کی تعلیم جاری رکھے اور عالم یا عالمہ بنے، 6 سے 8 سال کا بچہ ہمارے قریب کر دیں، ہماری تربیت میں دے دیں، پاس آپ کے رہے گا، تربیت ہم کریں گے، رہے گا ماں کی گود میں، نگرانی ہم کریں گے، سوئے گا آپ کے پاس، اور اس کے نظریات پر پیرا ہم دیں گے۔ 2 سالہ تعلیم القرآن کورس کر لے، پھر 2 سالہ علم دین کورس کر لے، اس کے بعد 4 سالہ کو 3 سال میں عالم کورس کر لے، پھر 1 سال تخصص العقائد الاسلامیہ کر لے، یہ اس کے 8 سال ہو گئے۔ وقت دے تو تخصص الافتاء کر لے، 9 سال ہو گئے۔ اگر چاہے تو مستقل قرآن کو پڑھنے کے لیے 1 سال تفسیر کورس کر لے، 10 سال میں آپ کا بچہ دے، 8 سال کا بچہ آپ نے دینا ہے، 16 سال میں ہم نے آپ کا بچہ آپ کے پاس رہتے ہوئے عالم بنانا ہے۔ مزید دوسرے 2 سال دینے ہیں، یوں سمجھیں کہ 8 سال کا بچہ آپ نے دیا، اور 18 سال کا بچہ ہمارے پاس ہوگا آپ کے پاس رہتے ہوئے۔ یہ 18 سال کا عالم، یہ 18 سال کی عالمہ آپ کے پاس رہتے ہوئے بن جائے گی۔ بجائے اس سے بہترین نظام ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اسباب ہمارے پاس نہیں، وسائل ہمارے پاس نہیں، ہم سے تعلق لوگ جانتے ہیں ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید کہ 2011 یا 12 لگ بھگ کا واقعہ ہوگا، کافی پرانا ہے۔ ملیشیا کا میرا سفر ہوا، ایک موبائل میرے پاس تھا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے جس کا کیمرہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، اور میرا پہلا سفر تھا وہاں کا۔
ایک مجھے سننے والے ساتھی مل گئے، وہ بیان سننے کی حد تک تھے، اسی نسبت سے مجھے استاذ کہتے تھے کہ میں نے کہا آپ نے نا میرا پورا دورہ ریکارڈ کرنا ہے۔ کہا جی کیسے؟ میں نے کہا جہاں جاؤں میں گفتگو کروں نا تو انہیں دور سے ویڈیو لگا دینی ہے اور تصویر جو چیزیں آپ کر سکے کرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد نیچے نا نام لکھ دینا کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ ٹھیک ہے، میں جہاں جاتا موبائل دیتا، میری وہ تصویر لیتا، ویڈیو لیتا، جگہ لیتا، مجھے دے دیتا۔ اس کے ذمہ یہ کام لگایا، اور پاکستان میں نے ذمہ لگا دیا کام۔ اس میں مولانا عابد جمشید صاحب ایک آدھ ساتھی ان کے ساتھ تھے کہ آپ کو میں بھجواتا جاؤں گا تو آپ اس کو نا ترتیب دیتے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ایک ہفتے میں وہ دورہ کیا، ان کو بھجواتا رہا، ترتیب دیتے رہے، اور ملیشیا سے میرا دبئی کا سفر تھا۔ میں نے کہا اب میں 2 گھنٹے بعد ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور وہاں میری فلائٹ ہوگی، اس دوران آپ نے محنت کر کے دورے کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، سیٹنگ کرنی ہے، تیار کرنا ہے۔ میں جب دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچوں تو میں پہلے اتروں، میرا دورہ دبئی پہلے پہنچنا چاہیے۔ خیر انہیں محنت کی اور تیار ہو گیا۔ میں دبئی گیا اور مجھے ایک دوست تھے، وہ ملے، عقیدت تھی مجھ سے، پہلی بار میری ملاقات تھی، تو مجھے کہتے ہیں مولانا جو آپ ملیشیا سے دبئی تشریف لائے ہیں تو اکیلے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو ملیشیا آپ کے ساتھ کون تھا؟ میں نے کہا اکیلا۔ تو آپ کے ساتھ ٹیم نہیں تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ پورا دورہ کس نے ترتیب دی ہے؟ میں نے کہا میرے سے موبائل ہے۔ میں نے موبائل دکھایا جس کا کیمرہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ یقین فرمائیں، اللہ اکبر، مجھے وہ منظر آج بھی یاد آتا ہے۔ مجھے اس نے کہا یہ دورہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ بتانا اہم ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے کیمرے والے ایک موبائل سے اس بندے نے جو میڈیا کو جانتا ہی نہیں یوں دورہ تیار کر کے ڈیزائن کر کے امت کو دیا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہ تو کہ میوزیم میں رکھنے والا موبائل ہے۔ میں نے کہا میوزیم تو آپ بنا کے رکھیں گے نا، اب میں میوزیم بنا کے کسی میوزیم میں تو نہیں رکھ سکتا، تو میں کیا کر سکتا۔ یہ میں اس دور کی بات کہہ رہا ہوں جب ہمارا یہ، اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو میں ایک واقعے سے دلچسپ آپ کو سناتا ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس یہ موبائل اور میڈیا اور یہ چیزیں نہیں تھی، میرے دماغ میں تھا کام کریں لیکن یہ چیزیں نہیں تھی، آئیڈیا تو تھا، اس آئیڈیا کے لیے میڈیا اور چیزیں نہیں تھی۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے بیان بہت اچھے ہیں، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ جو بیان ہے نا وہ ریکارڈ کریں۔ میں نے کہا میں کیسے ریکارڈ کروں، مجھے تو ترتیب نہیں آتی۔ کہا جی اپنے پاس ایک ٹیپ چھوٹی رکھ لیں اور ڈرائیور کو دے دیں، آپ کا ہر بیان ریکارڈ کریں، بیان ضائع نہ کریں۔ تو میں نے کہا میرے پاس تو ٹیپ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے ایک بہترین سی نا چھوٹی ٹیپ خرید کے دی، 6 کیسٹیں مجھے دے دی، کہا جی بیان ریکارڈ کریں۔ میرا سرگودا سے سفر تھا، غالباً پشاور کا تھا، ایک میں اور میرا ڈرائیور، ہم 2 ہی آدمی ہوتے تھے۔ وہاں پہ پہنچے تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اس بیان کو نہ ریکارڈ کرو، کہا ٹھیک ہے۔ میرا 1 گھنٹے کا بیان تھا، بیان سے فارغ ہوا، کھانا کا گاڑی بیٹھے تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا آپ نے بیان ریکارڈ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا دو۔ تو میں نے کہا تو نے ایک طرف کا آدھے گھنٹے کا بیان ریکارڈ کیا، پورا نہیں کیا۔ اب اس نے مجھے پنجابی زبان میں کہا کہ استاد جی میرے بیان سن دینا سواد آیا نا کیسٹن بدن تو میرا دل ہی نہیں کیتا۔ وہ کہتا ہے مجھے بیان سننے کا اتنا مزہ آ رہا تھا کہ کیسٹ بدلنے کو میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں ایسے کیسٹ بدلوں گا تو مزہ خراب ہو جائے گا، میں مزہ لیتا اس لیے میں نے ایک طرف کا بیان ریکارڈ کیا ہے۔ ایک میرا اس دور کا میڈیا تھا، آپ اندازہ فرمائیں، اور ایک آج کے دور کا ہے۔ آج کے دور میں کتنی کمیاں میں اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں دبئی ایک جگہ گیا تو وہاں آپ جانتے ہیں دیرہ دبئی میں ایک مسجد ہے، بہت معروف ہے مسجد غریر، میں وہاں عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھی، کچھ وقت تھا تو میں وہیں بیٹھ گیا، تھوڑا وقت ہے چلو ذکر کر لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو ایک ساتھی نے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا، دیکھتا رہا، قریب آیا، مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی۔ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب ہیں؟ صرف الیاس گھمن صاحب ہیں؟ جی جی وہی میرا مقصد ہے۔ میں نے کہا وہی ہو۔ تو کیا حال ہے، خیریت ہے، کب آئے؟ میں نے بتایا کیا پروگرام، میں نے کہا ادھر میں بس 1-2 دن بعد واپسی ہے، تو میرے ساتھ چلتے ہیں؟ میں نے کہا چلیں۔ وہ مجھے اپنے دفتر لے گیا، چائے شائے پلائی اور بعد میں مجھے کھانے کی دعوت دی۔ تو مجھے اس نے کہا مولانا آپ یقین فرمائیں اگر آپ میڈیا پر نہ ہوتے، میں تبلیغ کی وجہ سے دین پر آیا ہوں اور غیر مقلدین کی وجہ سے کب سے تبلیغ کو خیر بات کہہ دیتا، آپ نے مجھے بچایا، میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں۔ بس میری ایک گزارش ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز بن کے آتی ہیں نا تو ان کا معیار اچھا نہیں ہے، کبھی تصویر دھندلی ہے، کبھی آواز صاف نہیں آ رہی، تو ذرا اس کا تھوڑا سا خیال کریں۔ میں نے کہا جو میں بیان کرتا ہوں وہ ٹھیک ہوتا ہے، دلائل مضبوط ہوتے ہیں،
اس میں کمزوری تو نہیں، کہا نہیں دلائل تو ماشاءاللہ اس پر تو میں بات ہی نہیں کر رہا، آپ کے دلائل نے تو مجھے باطل سے بچا کے رکھا ہے، میں کہتا ذرا نا ویڈیو ٹھیک ہو، کیمرہ ٹھیک ہو، ذرا چیزیں ایسی ہوں۔ میں نے کہا یہ بات تو مجھے آپ کو کہنی چاہیے تھی کہ دیکھیں میں بیانات ریکارڈ کرا رہا ہوں، مجھے اچھا سا میڈیا دبئی سے دے دو، مجھے اچھا سا دے دو۔ یہ تو میڈیا سٹی تو دبئی میں ہے، یہ میرے پاس سرگودا استاسی جنوبی تو نہیں ہے نا، تو جو کام آپ کا تھا وہ اپنا کام بھی میرے سے آپ لگا رہے ہیں۔ کہا جی مولانا بالکل مجھے بہت اس کا احساس ہوا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، دلائل کمزور ہوں تو مجھ پر شکوہ کریں، دلیل میں طاقت نہ ہو مجھ پر شکوہ کریں، اپنے اکابر کے موقف کو بہتر انداز میں سمجھا نہیں آپ کے دل و دماغ میں اتار نہ دوں تو مجھ پر شکوہ کریں، اور اگر ویڈیو کمزور ہے تو شکوہ مجھ پر نہیں ہونا چاہیے، مجھے آپ پر ہونا چاہیے۔ اگر میرے پاس اسٹوڈیو نہیں ہے تو شکوہ آپ پہ ہونا چاہیے، اگر لیپ ٹاپ نہیں ہے شکوہ آپ پہ ہونا چاہیے، اگر میں اتنے سالوں میں بھی اپنا میڈیا اچھا نہیں بنا سکتا تو شکوہ آپ پہ ہونا چاہیے۔ کہا جی بالکل ایسی ہے، مجھے آپ کی بات سمجھ آئی۔ ایک بار میرا جدہ جانا ہوا تو کچھ دوست احباب بیٹھے تھے، تو میں نے اس وقت بات کی، تقریباً یہ کوئی غالباً 2011 کی بات ہوگی، تو میں نے ایک ان سے بات کی، میں نے کہا میں چاہتا ہوں، ارادہ ہے ہمارا کہ ہم نا ایک اللہ یعنی اگر اسباب ملے تو ہم ایک نا اپنا اب خود ٹی وی اسٹیشن بنائیں، اور ہم ایک چینل بنائیں باقاعدہ، ٹی وی اسٹیشن اس طرح کا نہیں، یعنی سیٹلائٹ کا ہم ایک خرید لیں، اس پر ہم کام کریں۔ تو میں نے اس پر نے کافی محنت کی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس پر پیسے کتنے چاہیے، منظوری کیسی ہوتی ہے، ماہانہ خرچ کتنا ہے، تو میں ہی چاہ رہا ہوں۔ خیر میرا جانا ہوا، ہر سال میں جاتا تھا، تو 2 سال بعد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب وہ جو آپ نے 2 سال پہلے کہا تھا تو وہ چینل کہاں تک پہنچا ہے، تو بن گیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس لیے آپ کو نہیں کہا تھا کہ 2 سال پہلے بھی وہی بات اور 2 سال بعد بھی وہی بات، اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں بنانا چاہتا ہوں، آپ تھوڑی سی ہمت کریں، مجھے بتائیں کہ 2 سال میں کتنے ریال ہیں جو آپ نے مجھے دیے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا چینل پھر میں کہاں سے بناؤں گا؟ دلائل بھی میں دوں، کتابیں بھی میں دوں، بیان بھی میں دوں، اور یہ بھی میں کروں؟ میں نے کہا کیسے ممکن ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہم نے مل جل کے سارا کام کرنا ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہم اپنے آپ کو اس میدان کے اندر کھڑا کریں۔ آپ سمجھتے ہیں ہماری بات حق ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں اس وقت احقاق حق کی یہ زبان ہے، تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان سارے کاموں کے ساتھ جو آپ نے کام کرنا ہے، چونکہ علم پڑھنا ہے، توجہ دینی ہے، اساتذہ کا ادب کرنا ہے، کتاب کا ادب کرنا ہے، باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کے ہاں گھر میں جہاں بیٹھ کے آپ سبق پڑھ رہے ہیں، یا میری بیٹیاں سبق پڑھ رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کوشش کریں کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو، باوضو ہوں، اور دور رہ کر بھی ایسے بیٹھے ہوں کہ جیسے آپ اپنے استاد کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوتے۔ یہ نہیں کہ سبق ویڈیو ہے یا آڈیو ہے، نہیں، سر سے کپڑا اتارا ہوا ہے، قمیص اتری ہوئی ہے، بغیر وضو کے بیٹھے ہوئے، نہیں، اس سے علم کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ دور رہ کر بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ استاذ کے پاس بیٹھے۔ میرے ایک مرید ہیں، عالم ہیں، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اسپین میں ہیں۔ تو ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ میرا جو یہ بیان ہوتا ہے ماہانہ آپ سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا استاد جی آپ کے بیان ایسے وقت کے اندر ہوتا ہے جب ہماری نماز کا وقت ہے، تو اس لیے میرے لیے بیان میں شرکت کرنا تو ممکن نہیں ہوتی، تو میں بعد میں آپ کا بیان سنتا ضرور۔ میں نے کہا مولانا ایک میری بات کا خیال رکھ لیں، اگر آپ اس مجلس میں شرکت نہ کر سکیں اور بعد میں بیان سننا چاہیں تو آپ پہلے وضو کریں، پھر آپ 2 رکعت پڑھیں صلاۃ التوبہ، اور اس کے بعد آپ بیٹھیں اور باقاعدہ 2 زانو ہو کر موبائل رکھ کر ایسے بیان سنیں جیسے میں اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کے بیان سن رہا ہوں۔ عمل کی نیت سے بیان سنیں، آپ مجھے اس کے بعد بتانا کہ اس کا فائدہ کتنا ہوا ہے۔ بالکل، اب ان کا مجھ سے رابطہ ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میری بڑی دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ ابھی کل یہ پرسوں میری بڑی تفصیل سے بات ہوئی، جہاں لوگ میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا جو کہتے ہیں نا کہ آن لائن فائدہ نہیں ہوتا، نور حاصل نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد پڑھا رہا ہے، ہم اپنے کام بھی کر رہے ہیں، سبق بھی سن رہے ہیں، وضو نہیں ہے پھر بھی سن رہے ہیں، گپیں بھی لگا رہے ہیں پھر بھی سن رہے ہیں، تو فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔
آپ ایسے بیٹھ کے پڑھیں گویا آپ استاد کی مجلس میں موجود ہیں، یوں سمجھیں کہ استاد کی مجلس میں بیٹھے ہیں، باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، خلوت ہو، پورے آداب کے ساتھ بیٹھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ قلب و جگر میں سبق کا کیسے اثر نہیں ہوتا۔ عمل کی نیت سے پڑھیں، فائلیں بنائیں، اپنے نوٹس تیار کریں، نوٹس بک رکھیں، نوٹس تیار کریں، جو چیز مفید ہو فوراً لکھیں۔ دوران گفتگو کوئی سوال ذہن میں اپنے استاد سے کریں، چپ نہ رہیں، پوچھیں اپنے استاد سے، پوچھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور شارٹ کورسز میں شرکت کریں، یوں توجہ کے ساتھ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ۔ اور پھر اہم بھی یہ ہے کہ دعائیں مانگیں، اللہ سے بہت دعائیں مانگیں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، گھر والی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے محروم نہ کرے۔ کسی وجہ سے کورس سے نکلنا پڑ جائے تو غور کریں، یہ میرے کس گناہ کی وجہ سے، یہ میری کس نالائکی کی وجہ سے، یہ کیوں ایسے ہوا کہ میں اس سے محروم ہو گیا ہوں۔ یہ نہیں میں مصروف تھا، میرا یہ تھا، میرا یہ نہیں، خود سوچیں کہ میں کیوں اس سے محروم ہوں، کون سی نعمت کی ناقدری ہے اور میں محروم ہو گیا ہوں، ذرا سوچیں، یہ ذہن میں رکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیوب پر ستاری کی چادر کو ڈال دے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کا کاروبار ہے اس میں برکتیں عطا فرما، جن کے کاروبار کی پریشانیاں ہیں اللہ تو ان کو دور فرما۔ اے اللہ میرے بہت سے قریبی احباب ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کسی کی قرض کی پریشانی ہے، کسی کی کاروباری پریشانی ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے قریب بہت سارے احباب ہیں جن کے بچوں کے لیے رشتوں کے مسئلے ہیں، اللہ ان کے رشتوں کے مسائل حل فرما۔ اے اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ والدین کو اولاد کے لیے سایہ عاطفت بنا۔ اے اللہ ہمارے اس مرکز کو اے اللہ تو اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرما، اے اللہ لوگوں میں محبوبیت عطا فرما۔ اے اللہ کریم اہل علم، اہل ذکر، اہل خیر، طالبین حق کے قلوب کو مرکز کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ اس کو شرور سے بچا، اے اللہ شرور سے بچا، اے اللہ شرور سے بچا۔ ہماری مرکز کی مکمل انتظامیہ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو اے اللہ نواز دے، اے اللہ نواز دے، اے اللہ نواز دے۔ اے اللہ ہم سارے آپ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم فقیروں کو محروم نہ فرما۔ اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مسائل ہیں اپنے کرم سے تو حل فرما، ہماری پریشانیاں ہیں اللہ تو دور فرما۔ اے اللہ ہماری اور دین کی خدمت کرنے والے ہر فرد کی اللہ تو ضرورتیں پوری فرما۔ دین کے کام کرنے والوں کی قلوب کو بطور خاص اے اللہ تو جوڑ دے، باہمی منافرت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حسد اور بغض اور کینہ سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم جو اس کام میں ہمارے دست و بازو ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ اس مرکز سے وابستہ ہر فرد مرد ہو یا عورت اے اللہ ان کے علم، تقوی، صحت، عفت، عافیت، مال جان اولاد عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے المولا کریم دنیا میں محبوبیت اور اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں دنیا میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما کر اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں کھڑا کرنا، اپنے نیک بندوں میں زندہ رکھ، اپنے نیک بندوں میں موت دے،
اپنے نیک بندوں میں قیامت میں ہمارا حشر فرمانا۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، ہمیں شر صدر عطا فرما، جو اسباب ضرورت کے ہیں اللہ وہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے معاملات کو آسان فرما دے، یا اللہ تو فضل فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو فضل فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمانا، اے اللہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اللہ تو ہمارے ساتھ ہمارے اعمال والا نہیں بلکہ ہمارے ساتھ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے کرم والا معاملہ فرما۔ ہم جس کے اہل ہیں اللہ وہ نہیں، اے اللہ جو آپ کی شان کے لائق ہے اللہ وہ ہمارے ساتھ معاملہ فرما۔ یا اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرما لے، جن بچوں نے، جن بچیوں نے، جن بیٹوں نے، جن بیٹیوں نے، جن میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے دعا کا کہا ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ جو دعا کا تقاضا رکھتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما لے، جو دعائیں کروانا چاہتے ہیں اے اللہ تو ان کی سارے ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔